بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حائل تھے۔ حضرت عمر فاروق صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے، اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہو چکی ہیں، نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں، تو آپ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرأت فرماتے۔ آپ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ابھی آپ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلے صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی نے قتل کر دیا یا کاٹ لیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملہ سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قرأت نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعے کا علم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ نے حضرت سیدنا ابن عباس سے فرمایا، اے ابن عباس، معلوم کرو کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ باہر گئے، کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا، مغیرہ کے غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہی غلام جو لوہار تھا؟ حضرت سیدنا ابن عباس نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر نے کہا، اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی، میں تو اس کے ساتھ بلائی کا خواہاں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہ ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ بھی آپ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، گویا اس سے پہلے کبھی ایسی پریشانی اور مصیبت سے دوچار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دینے لگے، حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کی نبیر پلائی گئی، لیکن وہ آپ کے پیٹ سے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ گئے اب ہم آپ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیضیاب نہ ہو سکیں گے۔ پھر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ کو مبارک ہو کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ کرام سے ملا دے گا۔ اے امیر المؤمنین، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ آپ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر خواہ اور محسن ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے باقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے،
اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے فرمایا، حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا، تقریباً 86,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی بن کعب کے مال سے ادا کرنا، اگر پھر بھی نہ کافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ اور کسی سے سوال نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب کو احسار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت عمر فاروق کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کیا خبر لائے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت عطا فرما دی ہے، آپ خوش ہو جائیں، جس چیز کو آپ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنا، عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو ہم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں لے گئے اور سیدنا عبداللہ بن عمر نے حجرہ مبارک سے کھڑے ہو کر ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔